اگر ولی کی سمجھ آ جائے تو علی کو سمجھنا آسان ہے. اور جس انداز میں آج میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا، قیامت تک علی کا بغض تیرے قریب نہیں آئے گا. ہاں، سکالر تجھے بڑی بڑی باتیں سنائیں گے، خطبہ تجھے بڑے بڑے خوبصورت اشعار سنائیں گے، لیکن میں تیرے عقیدے کی اصلاح کے لیے بات رکھنا چاہتا ہوں. عزیز محترم، دمشق کی جامع مسجد ہے، اللہ کے ایک ولی ہے جن کا نام ادریس الخولانی ہے. وہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں جب داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، درمیان میں ایک ہستی بیٹھی ہے، لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. جب ان کا اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ اس حسین چہرے والے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیتے ہیں سارے اس کو قبول کر لیتے ہیں. کہا میں نے جب ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی، میں کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے. آل فضل کی فضیلت کو فضیلت والے ہی تو جانتے ہیں، اہل فضل کی فضیلت کو بس فضیلت والے ہی تو جانتے ہیں. آپ نے فوراً پہچانا اور پہچان کر کہا صبح میں پوری کوشش کروں گا جب یہ بابا مسجد میں تنہا ہونا تو اس سے آ کر اپنی محبت کا اظہار کروں. آپ فرماتے میں صبح گیا، آپ نوافل ادا کر رہے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا نا تو میں نے کہا حضور میرا سلام ہو، اور سلام دینے کے بعد میں نے کہا حضور مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے. فوراً مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا ادب ہے، کیا کہا حضور مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کے لیے. فرمایا بیٹا کیا کہا؟ 3 دفعہ انہوں نے بات کو ریپیٹ کر کر جب سن لیا تو مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں پھر مبارک ہو. میں آپ کو سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں. کہا پھر مبارک ہو. کہا حضور کس بات کی؟ فرمایا تجھے جنت کی مبارک ہو، تجھے جنت کی مبارک ہو، کیونکہ میں نے تاجدار مدینہ سے سنا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہا، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میں نے ان پر جنت واجب کر دی. کیا کرنی ہے؟ جو میری خاطر کسی سے محبت کرے میں نے اس کو جنتی کر دیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں جب میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بندہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ معاذ بن جبل ہے، یہ صحابی رسول ہے، معاذ بن جبل ہے. آپ فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو جنت کی کہ تو میرے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. اور مدینے والے آقا نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اللہ نے اس پر جنت واجب فرمایا. ادریس خولانی فرماتے ہیں معاذ بن جبل نے جملہ کہا کہ تجھے مبارک. بس میں اپنے مضمون کے قریب پہنچ گیا اور 1-2 احادیث اور پھر آپ کا مزاج دیکھیں تو اگر مزاج چلا تو آگے بڑھوں گا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں دنیا والوں میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ علی کی محبت بھی بڑی عجیب نیکی ہے. یہ علی کی محبت بڑی عجیب نیکی ہے. فرمایا جس کو یہ نیکی مل جائے نا اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. جس کو علی کی محبت مل جائے فرمایا یہ محبت وہ نیکی ہے کہ جس نیکی کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. اور فرمایا علی کا بغض وہ گناہ ہے کہ علی سے بغض ہو تو پھر کوئی نیکی فائدہ نہیں ہے.
کما تأکل النار الحطب. سورۃ تبت یدا ابی لہب پڑھے نا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. ریفرنس ہو تو بات بھولتی نہیں ہے. میرے تاجدار مدینہ فرماتے ہیں حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے. بس علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ. لیکن آپ تجربہ فرمائیے, آگ نہیں ہوگی, پہلے لکڑی ہوگی. 58 یا غیور سنیو توجہ کرنا. پہلے لکڑی ہوگی پھر آگ آئے گی, اور جب تک آگ رہے گی کوئی نئی لکڑی وہاں جنم نہیں لے سکتی. فرمایا جب تک علی کی محبت رہے گی, جب تک علی کی محبت رہے گی, فرمایا وہ گناہوں کو ایسے جلاتی رہے گی جس طرح آگ خشک لکڑی کو. یہ پیچھے حضور بڑی دھند رہی, بندے خشک لکڑیاں تلاش کرتے رہے, اور کئی دوستوں نے لنگر پکانا تھا تو علی شاہ جی گھر کھڑانا پرانا پکھڑ پہ آئی سکا, کیونکہ باہر سے گیلی لکڑی تھی, اس کو آگ لگنا مشکل تھی. تو ہم نے کہا چلے کوئی بات نہیں, مولا مرتضیٰ کا لنگر ہے, خشک لکڑی آپ کسی نائی کو دینا, وہ اتنا خوش ہوتا ہے, یار میری اکھا نہیں آئی سنیاں, نہیں تو سنیاں مار مار کے نہ بھوکے مار مار کے میری اکھیاں سج گئی. فرمایا کائنات نہ لیو, یہ جڑے میرے سونے علی دی محبت ہے نا. یہ جو علی کی محبت ہے یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان نہیں دیتا. اور علی کا بغض وہ برائی ہے کہ اگر یہ برائی بندے کے پاس ہو تو کوئی نیکی. 58 چک کی جامع مسجد کے اندر بیٹھنے والوں مولویوں سمیت کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ علی سے پیار کرتا ہے ہی نہیں کرتا. ذرا تھرما میٹر لگا کر دیکھیں اسے. اگر نیچے مولوی بیٹھ کر ہاشمیوں کی بات سن کر اس کے چہرے پہ نحوست آ رہی ہے, چہرے پہ لعنت برس رہی ہے, تو پہچان کر لینا میں اپنی نمازیں بھی خراب کر رہا ہوں. جس منحوس کے پیچھے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, جو علی کا نام سن کے خوش نہ ہوتا,